سندھ میں ابھی تک تو مجھے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس کی حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے یہ زرداری صاحب کی ہوتی ہے یا یہی رہتی ہے، تو آگے دیکھیں گے، اور الحمدللہ ابھی تک جو ہے ہم مطمئن ہیں۔ اچھا سہیل صاحب سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حقیقت نہیں کہ خیبر پختونخوا میں ترقی کے دعوے صرف تقاریر تک محدود ہیں، جبکہ عوام بھی عدم تحفظ اور غربت کا شکار ہے؟ میرا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے یہ مناسب ہے کہ دوسرے صوبے میں سیاسی بیانیہ تشکیل دیں؟ اچھا، کدھر ہو بھائی جان؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا سمجھ۔ سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کی عوام پاکستان تحریک انصاف سے مطمئن ہے، اس لیے پورے پاکستان میں واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے۔ باقی پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں اور ریجنز ہیں اور وفاقی حکومت ہے، وہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت میں بیٹھی ہیں۔ تو عوام مطمئن ہے، عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر اعتماد کرتی ہے، اس لیے جو ہے وہ تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہی ہے، ورنہ خیبر پختونخوا کی عوام کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے دوسرا موقع کسی کو نہیں دیا، اور الحمدللہ آج ہمارا تیسرا موقع ہے۔ دوسری بات کہ میں یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ دوسرے صوبے میں سیاست نہیں کر سکتا؟ آپ مجھے وہ شک لا کر دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سہیل صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میٹ دا پریس میں آپ آئے ہیں کراچی پریس کلب میں، لیکن آپ کے جماعت کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو تعلقات ہیں وہ دوریاں پیدا ہو رہی ہے۔ جس وقت آپ یہاں بات کر رہے ہیں، آپ ہی کے علاقے تیرا سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور وہاں پر آپریشن شروع ہو گئے ہیں۔ ایک طرف تو ان کے ساتھ جو لوگ اختلاف ہے کہ آپریشن زبردستی ہو رہے ہیں، آپ اس کی اجازت نہیں دے رہے، ہر جگہ اس کا اظہار بھی کر چکے، لیکن آپ کی نمائندے بھی ان لوگوں کے ساتھ آج نہیں ہے جو کرفیو میں وہاں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور دیگر علاقوں میں بھی یہ آپریشن جو ہے مزید توسیع دی جا رہی ہے۔ تو تعارف بھی کرا دیا۔ نیاز علی میرا نام ہے اور JNN TV سے تعلق ہے۔ اچھا، JNN سے۔ اچھا، جس طرح میرا نام چاند نواب ہے، ARY سے تعلق ہے۔ یہ بتائیے، آپ سندھ کا دورہ کر رہے ہیں، اور کیا پیپلز پارٹی سے آپ کا اندرون خانہ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اس سے اپنی جو کمپین میں ہے اتنی آزادانہ چلا رہے ہیں، کوئی رابطہ ہے یا سندھ میں کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا، جو رابطہ آپ کی آج ایک کڑی ہے؟ اچھا، جو آپریشن کے حوالے سے میرا موقف تھا وہ میں بار بار دے چکا ہوں۔ جو ہم نے امن جرگہ کیا تھا صوبائی اسمبلی میں خیبر پختونخوا کی، اس میں ہم نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو وہاں مدعو کیا تھا، اور تمام سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہ 15 نکاتی ایجنڈا پر جو ہے وہ متفق ہو چکے تھے، اور ان کے سائن موجود ہیں ابھی بھی۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے، اور اس میں جو ہے اب تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس موقف پر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ کلی بدماشی ہوتی ہے، یہ جو ہے آپ کو پھر مشوروں میں شامل نہیں کرتے۔ اچھا، اس کا بھی دیتا ہوں۔ ویسے آج آپ کے سامنے کوئی نہیں آیا، اور نہ پہلے جو ہے آپ سوال پورا نہیں کر پاتے تھے۔ اچھا، بالکل میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا، اور انہوں نے ہر قسم کی سپورٹ کی ایک امتحانی بھی کرائی تھی اور دعوت بھی دی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ میں خیبر پختونخوا کی جو ہماری یہاں کمیونٹی ہے ان سے ملوں گا،
اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا نام کامران رضی ہے، جیو نیوز سے میرا تعلق ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کرے، تو بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دی خیبر پختونخوا کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ جیسا کہ آپ سے پہلے جو چیف منسٹر تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو بیک ڈور ان کے رابطے ہیں وہ بحال ہیں، اور وہ کئی مواقع پر ایسا دیکھنے میں بھی آیا. تو کیا آپ سے کوئی ایسا رابطہ کیا گیا، اور پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے جو حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ڈائلاگ کرے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگس ہونے چاہیے، لیکن ڈائلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے، اور ڈائلاگس جو ہیں ہمیشہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے. وہ ہمارے پشتوں میں ایک متل ہے کہ بندی کو اگر آپ جو ہے گھر میں رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں یا ڈائلاگس کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور جس طرح جو ہے کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کے قافلے کے ساتھ پنجاب میں ہوا، ان کے گاڑیوں کی شیشے توڑے گئے، محمود چغزئی صاحب کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا گیا، علامہ راجہ ناصر صاحب کے صاحبزادے پر ہاتھ ڈالا گیا. تو اس میں اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے ڈائلاگس کی تو پھر ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں. میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، اور اس تیاری کو ہم پیک پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مذاکرات اور مزاحمت کا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے راجہ ناصر صاحب اور محمود چغزئی صاحب کو دیا ہے، تو وہ جس طرح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر منع عمل کریں گے. فی الحال تو 8 فروری کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا، سوالات سب کے لیے جائیں گے لیکن تھوڑا سا تعامل. میرا نام لیاقت علی رانا ہے، سما نیوز میں سینئر رپورٹر ہوں. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ نے اردو کے حوالے سے وہاں یونیورسٹیز کو جو آرڈر جاری کیا یا ہدایات جاری کی، وہ ایک اچھا اقدام ہے، یقینی طور پہ قابل تحسین ہے. اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب سے سی ایم کا عہدہ سنبھالا ہے اب تک عوام کے لیے کون سے فلاحی کام کیے ہیں؟ اور دوسرا ایک اور جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے، آپ سے اجازت کون مانگ رہا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز. اچھا، ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ کوئی اجازت نہیں مانگتا. ہم تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقی آزادی کی یہ جدوجہد ہے اس میں جمہوریت اتنی مضبوط ہو کہ یہاں پر پھر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مفلوج نہ ہو سکے، اور ہر بندہ جو ہے اپنے دائرہ کار میں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ان کو جو ان کے ڈومین جو طے ہیں اس میں کام کر سکیں. تو وہی جدوجہد ابھی جاری ہے. اور آپ نے دوسرا کون سا؟ اچھا، خیبر پختونخوا میں میرے 2 مہینے ہو چکے ہیں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت صوبہ سندھ کے پانی کے معاملے پر ان کا ساتھ دیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قبائلی اضلاع 2018 میں خیبر پختونخوا میں مرج ہوئے تھے ایڈمنسٹریٹولی، انتظامی طور پر، لیکن فائنینشلی طور پر ان کو ابھی تک مرج نہیں کیا گیا. این ایف سی میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے 60 لاکھ کی آبادی کی تناسب سے، وہاں کی غربت کی تناسب سے، وہاں کے جو انورس ڈینسٹی پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے جو تمام این ایف سی کے انڈیکیٹرز ہیں، تو اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ بھی بنتا ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو صوبہ سندھ کی حکومت نے یقین دہانی تو کرائی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بہرحال آگے دیکھیں گے، اس کی میٹنگ شروع ہیں. تو خیبر پختونخوا کا وفاق پر جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے، اور وہ ہمیں وفاق نہیں دے رہا. وہاں پر احساس پروگرام کے تحت پناہ گاہیں بھی چل رہی ہیں، وہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے،
وہ بھی چل رہا ہے, یتیم بے سہارا بچوں کے لیے زمون کور بھی چل رہا ہے. وہاں پر صحت کے نظام میں یونیورسل ہیلتھ کیئر ہے, جس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے, اس کو 20 لاکھ تک کا مفت علاج مل رہا ہے, اور یہ پورے پاکستان میں صرف خیبر پختونخوا میں ہی ہو رہا ہے. تو وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا بقایا ہے جو باقی صوبوں کو مل رہا ہے, اور اس میں جو ہے ہم نے پرسوں سنا کہ تقریباً 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پنجاب میں. وہاں پر تو کرپشنز ہو رہی ہے, اور وفاق میں جو آئی ایم ایف نے چارج شیٹ ان پر دائر کی ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور یہ صرف رپورٹڈ ہے, حالانکہ اس طرح ہے نہیں. تقریباً 10,000 ارب روپے سے زیادہ وہ کہا چکے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کا جو جائز حصہ ہے, جو جائز حق ہے, وہ نہیں دیا جا رہا. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کراچی پریس کلب آج میرے ساتھ یک زبان ہو کر آواز اٹھائیں اور ہمیں ہمارا حق وفاق سے مانگے, تو انشاءاللہ تعالی پھر شکریہ ادا کرنے بھی یہاں پر ضرور آؤں گا, اور اس سے جو ہے ہم مزید فلاحی کام بھی کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے ڈیم بھی بنا سکتے ہیں. پاکستان کے لیے خیبر پختونخوا سب سے سستی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے, جس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. تو ہمارے ڈیمز آلریڈی چل رہے ہیں, اور ہم جو ہیں جتنا ہمارا فارسٹ کا ایریا ہے, تو ہم جتنا کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں اسے زیادہ جذب کر رہے ہیں اپنے فارسٹ سے. ہم باقی صوبوں کا کاربن بھی جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بھی جذب کر رہے ہیں, تو ہم اس سے اپنے فارسٹ کو مزید بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے آپ بھی آواز اٹھائیں اور ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں. میرا نام مجید عباسی ہے. مجید عباسی, میں روزنامہ عبرت کا بیورو چیف ہوں یا سینئر صحافی ہوں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا لیڈر اس وقت پاکستان کا جو ہے مقبول لیڈر نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کا ایک تسلیم شدہ آپ کا لیڈر ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں, اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے. جو مسجد نبوی میں ان کے کہنے پہ جو مظاہرہ کیا گیا, جو اس جگہ پر جو ادب کا مقام ہے, جہاں پر لوگ اپنی سانس روک کے وہاں پر جو ہے درود السلام کی محفلیں, وہاں مظاہرہ کیا گیا, ان کے خلاف مظاہرہ کیا ہے, نون لیگ کے خلاف. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں کوئی اس کا ادارہ کیا گیا, اور جو شب معراج کے جو دن آ رہا ہے, جو ہفتہ آ رہا ہے, اس میں آپ اپنے لیڈر کے رہائی کے لیے, اپنی لیڈر کے رہائی کے لیے کوئی اقدام کریں گے کہ وہاں دعا کرائیں؟ اچھا دیکھیں, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت پر جو ہے ہماری جان بھی قربان ہے. یہ میں جواب دے دوں؟ اچھا, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت پر تمام مسلمان جو ہیں اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں, اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے کہ میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کسی کو یہ ہدایت دی ہو کہ وہاں پر احتجاج کریں. ہاں, جس نے بھی وہاں پر کیا ہو, پاکستان تحریک انصاف یہ موقف رکھتی ہے کہ وہ جگہ جو ہیں وہ سیاست کے لیے نہیں ہیں, وہ جگہ عبادت کے لیے ہیں اور اپنی گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے ہیں. تو وہاں پر اگر آپ چاہے جتنی بھی نفرت کسی سے کرتے ہوں, تو اس کے خلاف وہاں پر نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے. جی, میرا نام ریاض سہیل ہے, میرا تعلق بی بی سی سے ہے, بی بی سی اردو سروس سے. میرے دو سوال ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے معلوم کیا جائے, رضامندی لی جائے, مگر معلوم نہیں کیا جاتا. ایک دوسرا پروجیکٹ ہے SIFC کا, جس میں ریئر ارتھ منرلز کے بھی MOUs سائن ہو رہے ہیں, اور یہ منرلز بلوچستان اور KP میں ہیں. تو کیا اس حوالے سے آپ سے کوئی معلومات یا آپ کی رضامندی لی جا رہی ہے؟ اگر نہیں لی جا رہی تو کیسے ہوگا؟ دوسرا ایک چھوٹا سا سوال, جس طریقے سے یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, کیا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ CM سندھ کل پشاور آئیں تو اسی طریقے سے آپ کی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ آخری سوال کا میں جواب دے دوں. یا وزیر اعلیٰ سندھ یا سندھ کی حکومت نے ہمیں جو ہے ابھی تک عزت ہی دی ہے, انہوں نے ہمیں ریسیو کیا ہے. ان کو تو ویسے بھی جو ہے اگر وہ وہاں آتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو عزت دیں گے. جنہوں نے ہماری بے عزتی اور بے توقیری کی تھی, ان کو آلریڈی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ آئیں
تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس منصب کی تکریم کس طرح کی جاتی ہے، تو ان کو بھی ہم عزت دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے اجازت نہیں لیتے، وہ کسی سے اجازت نہیں لیتے، مطلب آپ کا وزیر اعظم بھی پوچھ کر بتاتا ہے، تو وہ کسی سے اجازت نہیں لیتے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جو ہمارے معدنیات ہیں، چاہے بلوچستان میں ہے چاہے خیبر پختونخوا میں ہے، ہمارے قدرتی وسائل پر حق سب سے پہلے وہاں کی عوام کا ہے، اور ہم نے جو ہے اپنی عوام کے حقوق کی تحفظ کرنی ہے ہر صورت انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد یہ صوبائی حکومتوں کا دائرہ کار ہے کہ وہ وہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر فرض کریں کوئی پرائیویٹ پارٹی آتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہاں پر منرل ڈیولپ کرے یا جو ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کریں، تو تمام پرائیویٹ کمپنیز کو ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہے پہلے عوام کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھے گی، پھر جو ہے جو صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی اس کا خیال رکھے گی، اور اس کے بعد جو ان کے مفاد میں ہوگا انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم کریں گے۔ اچھا سہیل صاحب، میں ادھر ہوں، ذرا میرے سامنے کیمرہ مین ہے، آپ کو میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا، یقیناً میری آ گئے آپ، آواز میری ماشاءاللہ۔ آ رہی ہوگی۔ میں سوال کر لیتا ہوں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کے پی میں ملٹری آپریشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے، لیکن کے پی میں آپ طالبان کی حمایت کرتے ہیں، آپ افغانستان کی جو ٹی ٹی پی ہے اس کو کے پی کی حکومت حمایت کرتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جانب ٹی ٹی پی کو حمایت کر رہے ہوں جو پورے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہوں، اور پھر پاکستان کی فوج ان کے خلاف ملٹری آپریشن بھی نہ کرے؟ اچھا یہ خیر کوئی بات نہیں۔ اچھا میرے بھائی نے جو نقطہ اٹھایا، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں جب ریجیم چینج آپریشن ہوا تو واحد سیاسی پارٹی تھی کہ وہ خیبر سے لے کر دورغر تک اور ادھر وزیرستان سے لے کر باجاوڑ، چترال اور بنیر شانگلہ تک احتجاج اور امن پاسون کر رہی تھی کہ جو دہشت گرد آپ لوگوں نے یہاں سے بگائے ہیں ان کو دوبارہ آباد نہ کریں۔ اچھا بھائی جان، میرا نام کامران، میں وہ سوال پورا کر دوں نا؟ اچھا وہ سوال پورا کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ پھر کہیں گے کہ گول مول کر دیا، تو ان کو جو ہے وہ جواب دیں پورا۔ اچھا، تو دہشت گردوں کے خلاف جب ان کو دوبارہ آباد کیا جا رہا تھا، دوبارہ ہم پر مسلط کیا جا رہا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف نے ہی اس کی مخالفت کی تھی اور اس کا آن ریکارڈ موجود ہے۔ مراد سعید صاحب کی آپ تمام جو تقریریں ہیں، جو ویڈیو پیغامات ہیں، وہ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے امن پاسون اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں جو ہے ہم ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو دوبارہ آباد نہیں کیا جائے، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے اور کیوں ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا۔ ابھی آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ صرف ٹی ٹی پی نہیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ہم ان سب کی مخالفت کرتے ہیں اور ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں، ان کو بنانے والوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کو لاتے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کو آباد کرتے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ان سب کی مخالفت ہم جو ہیں ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ اچھا، میرا نام کامران سہیل ہے، نیو ٹی وی سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت دو رائے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے۔ ایک جو ہے وہ مذاکرات چاہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ چاہتا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کس رائے کے ساتھ ہے؟ دوسرا یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں آپ کی کچھ ویڈیو چلائی تھی۔ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ آپریشن کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ جس شہر میں اس وقت موجود ہیں، اس شہر کے اندر ایک روز میں 100 لاشیں گرتی تھی۔ جب اس شہر کے اندر آپریشن کیا گیا تو وزیر اعلیٰ سندھ کو جو ہے وہ اس کا کپتان بنایا گیا۔ آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر فوجی آپریشن کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم ملٹری آپریشنز دیکھ چکے ہیں خیبر پختونخوا میں اور خاص کر قبائلی اضلاع میں، اور یہ صرف آخری دفعہ نہیں ہے، مطلب اس سے پہلے 14 ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ 14,000 سے زیادہ
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी की इस जंग में 80,000 जानों से ज़्यादा कुर्बानी दी है, जिसमें हमारे सिविलियंस भी शहीद हुए, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए, चाहे वो फौज से हैं, चाहे वो पुलिस से हैं, चाहे वो सीटीडी से हैं, स्पेशल ब्रांच से हैं, एफसी से हैं, जिससे भी हैं वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद 2018 में अमन आ चुका था। 2018 से लेकर 2022 तक हार्डली कोई दहशतगर्दी का वाकया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है 2022 में फिर लंदन प्लान के तहत फैसला हुआ कि इनको दोबारा जो है खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए, आबाद किया जाए। तो हमारा प्ली ये है कि एक आता है वो उनको भगाता है, दूसरा आता है उनको लाता है, तीसरा फिर आता है उनको भगाता है। तो इनका खुद का माइंड क्लियर नहीं है कि भगाना है कि आबाद करना है, भगाना है कि लाना है। अगर खत्म करना है तो ये बंद कमरों में फैसले ना हो, वहां पर एक जमहूरी हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है, उनको इत्माद में ले, उनको बिठाएं। वहां की जो सियासी और मजहबी जमातें हैं उनको बिठाएं, जो हमारे कबायली मशरान हैं, पख्तून मशरान हैं, उनको बिठाएं। जब आप इन सबको बिठाएंगे और ये सारे दिमाग इकट्ठा होंगे और वो कोई पॉलिसी बनाएंगे तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में बेहतरीन किरदार अदा करेगी। वरना आप तो 14 बड़े ऑपरेशन और 22 बड़े ऑपरेशन, 14,000 आईपीओज कर चुके हैं, उसका नतीजा नहीं निकल रहा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि 15 ऑपरेशन होने जा रहा है और एक दफा फिर जो है हम लोगों को बेघर कर रहे हैं। इससे पहले बेघर जब हो रहे थे तो 4 लाख रुपए का वादा किया गया था, जिसका घर तबाह होगा उनको हम 4 लाख रुपए देंगे। आज तक उन लोगों को 4 लाख रुपए 20 साल हो गए नहीं मिले। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। जम करते वक्त एक दफा फिर वादे किए गए, वो भी आज तक पूरे नहीं हुए। तो वफाक या रियासत पाकिस्तान जो बंदे कुर्बानी दे रहे हैं, जिन्होंने 80,000 जानों से ज्यादा नजराना पेश किया है, ना ही उनकी कुर्बानी की कदर कर रहा है, ना उनकी जमहूरियत या जमहूरी मैंडेट की कदर कर रहा है। तो ऐसे में जो है फिर नियतों पर शक आ जाता है कि इनकी नियत जो है वो दहशतगर्दी खत्म करना नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करना है। अस्सलाम वालेकुम। मंजर इसी मेरा नाम है, चैनल 5 न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। बचपन से देख रहे हैं कि कोई भी तहरीक वगैरह कामयाब होती नहीं है, आपको मुज़ाकरात पे जाना पड़ता है। अगर आपकी स्ट्रीट पावर जो आप करने जा रहे हैं वो नाकाम हो गई तो आप समझते हैं कि आपके इमरान खान के लिए कितनी मुश्किलात मज़ीद पैदा हो जाएंगी। दूसरा ये कि कारकर्दगी के हवाले से आप और सिंध तो पंजाब से बहुत पीछे रह गए हैं, तो अगले दफ़ा ऐसा ना हो कि आपका पेशावर और केपीके में भी सफाया हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो पंजाब भी बहुत खूबसूरत है और सिंध भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर जो है आकर अच्छा लगता है। खैबर पख्तूनख्वा भी बहुत खूबसूरत है, बलूचिस्तान भी खूबसूरत है, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये तमाम एक ही पाकिस्तान है और हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान तरक्की करे, चाहे वो जो भी सूबा और रीजन हो, हम चाहते हैं कि वो तरक्की करें। लेकिन हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है हमेशा इम्तियाजी और सुतेली माँ जैसा सलूक होता है। जो हमारा हक होता है वो हमें नहीं दिया जाता। अभी 2018 में फाटा को मर्ज किया गया और हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतज़ामी तौर पर मर्ज किया गया। 2018 से लेकर 2025 तक NFC का शेयर तमाम सूबों को मिल रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। अच्छा, ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि आइन में साफ साफ लिखा है कि आपने NFC का शेयर 4 सूबों में तकसीम करना है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज अजला का शेयर नहीं दे रहे तो आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन में हमारा शेयर बनता है, अगर जो इंडिकेटर्स हैं NFC की, तो आज के दिन सालाना हमारा 390 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। तो 2018 से लेकर 2025 तक 7 साल हो गए। 7 साल में इनको ज़रब दे तो ये 2000 बिलियन से ज्यादा बनता है। तो अगर 2000 बिलियन हमें मिलते तो हो सकता है सिंध से ज्यादा तरक्की कर लेते, हो सकता है पंजाब से ज्यादा तरक्की कर लेते। बहरहाल हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों को
جو ہے ریلیف دیں, چاہے کسی چیز کی مد میں ہو, ڈیولپمنٹ میں ہو, سوشل ویلفیئر میں ہو, ہیلتھ میں ہو, ایجوکیشن میں ہو. لیکن جب انشاءاللہ ہمیں اپنا حق ملے گا تو ہم مزید ترقی کریں گے. اور لیکن صفایا ہمارا نہیں ہوگا, صفایا ہم کر چکے ہیں. صرف اور صرف جو ہے 17 سیٹیں لینے والے جو ہیں وہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. سہیل بھائی, اچھا, یہ جب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اور مزاحمت ہی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس چیز کا حل ہے. سہیل بھائی السلام علیکم, میرا نام نیاز کھوکھر ہے. میرا نام نیاز کھوکھر ہے اور میرا سندھی اخبار ڈیلی نئی سندھ سے تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا لندن پلان یا لندن سازش کا. تو سر, ایک لندن پلان یا لندن سازش 2018 سے پہلے بھی ہم نے اس کے چرچے سنے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیاستدان آپس میں کیوں نہیں مل بیٹھ کے ایک ساتھ اتحاد کر لیتے؟ جیسے محترمہ کے دور میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, تو یہ جب آپ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا چھوڑ دیں گے تو یہ لندن پلان یا لندن سازش کے چرچے بھی بند ہوں گے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کل آپ سے زین شاہ کے پاس جا رہے ہیں حیدرآباد, جان شورو, تو کیا جو دیگر سیاستدان وہاں قوم پرست ہیں ان سے بھی ملنے کا پروگرام ہے آپ کا؟ اچھا, آپ نے بات کی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی, تو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تو ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے کنڈولیزا رائس کی کتاب بھی آئی تھی, نو ہائر آنر. اس میں جو ہے تمام چیزیں لکھی گئی تھی کہ مطلب چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تو ہوئی, لیکن بیک ڈور جو رابطے ہو رہے تھے اور جو ہے سازش ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے دیکھا. یہاں پر جو ہے وہ بات نیتوں کی ہے کہ ان کے جو پچھلے کارنامے ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں, اور جب ان کو اقتدار کی لالچ دی جاتی ہے تو پھر یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی نہیں سنتے. تو باقی سیاسی پارٹیوں کی تو چھوڑیں, تو ایک تو یہ صاحب اختیار نہیں ہے, دوسرا جو ہے اقتدار کے اتنے مطلب بھوکے تو میں نہیں کہوں گا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے یہ ورڈ بھی میرے گلے پڑ جائے, لیکن اقتدار کے لیے یہ اس حد تک گر سکتے ہیں تو وہ ان کے پچھلے جو کارنامے ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس تحریک میں جو بھی جماعت ہمارے ساتھ شرکت کرے گی اور ہماری طاقت بنے گی, اور وہ پاکستان میں جو ہے حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالے گی, سب سے ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی. سہیل وفی صاحب, خضر نام ہے میرا, ٹائمز آف کراچی سے تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں, پہلے تو اس کے بارے میں بتا دیں کیونکہ اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب مقبول ہیں, مگر انٹرنیشنلی جو قبولیت مل رہی ہے CDF کو وہ بھی سب کے سامنے ہے. پاکستان میں کے جو موروثی حالات ہیں اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس میں بین الاقوامی تقاضے بھی انوالو ہوتے ہیں, مقامی تقاضے بھی انوالو ہوتے ہیں. تو ایک مقبول ترین لیڈر ہے, دوسرا مقبول ترین CDF ہے. تو اب آپ یہ بتا دیں کہ راستہ کہاں سے نکلے گا؟ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ راستہ کوئی آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں یا اسی طرح نبردآزما ہوتے رہیں گے؟ اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب کی جتنی بات ہے تو وہ باقاعدہ ہم سے رابطے میں ہیں, اور وہ جو ہیں بالکل اپنے حلقے میں زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پر جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری بھی کر رہے ہیں, باقاعدہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ جو ہے چھوٹے بھائیوں والا اس کا تعلق ہے, چھوٹا بھائی یہ سمجھتا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی راستے بہت ہیں اور راستے نکلیں گے, اور عمران خان بھی نکلے گا انشاءاللہ. جی, میرا نام لیاقت مغل ہے, اب تک نیوز سے میرا تعلق ہے. تو آپ نے اسٹریٹ موومنٹ پہلے بھی آپ لوگوں نے کی 2018 یہ الیکشن کے بعد جو ہے 8 فروری کے بعد, لیکن وہ بھی ناکام ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی کامیابی حاصل ہوگی؟ اور جس طرح پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب اس جو اسٹریٹ موومنٹ آپ کی ہوگی اس کے بعد وہ باہر ہوں گے,
या दूसरा ये कि केपीके के हवाले से भी काफ़ी सारे जो है करप्शन के केसेस हैं आपकी साबका हुकूमतों में, वहाँ वहाँ बनाई गई है, वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से 3,000 जो है वो ISPR का कहना है कि 3,000 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन वज़ीर आला जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट में लगा हुआ है, लेकिन अमन व अमान की सूरत सुबह की इंतहाई ख़राब है। इसके हवाले से ज़रा बता दें। ये सवाल भी साथ ले लें, एक साथ 2 सवाल, ज़्यादा साथी हो गए हैं। अच्छा, सिराज अहमद का बुजुर्ग साथ में। मेरा नाम सिराज अमजदी है, मेरा ताल्लुक़ रोज़नामा एलाम से है। मेरा सवाल ये है कि हेल्थ कार्ड का आपने जिक्र किया, तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया था सेहत के हवाले से आवाम को देने का, उसमें अफसोसनाक पहलू यह है कि तहरीक इंसाफ का हेल्थ कार्ड जो है वो सिंध के अवाम को नहीं मिला। मेरा सवाल यह है, और ये सिंध वो सूबा है कि जिसने पाकिस्तान के हक़ में सबसे पहले सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर हुई। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात कि हेल्थ कार्ड अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी वफाकी हुकूमत में। अच्छा, तो इधर तो हमारी हुकूमत नहीं थी ना, और से जो है वो प्रोविंशियल चैप्टर है, तो उन्होंने जो है अच्छा नहीं, वो दूसरी बात कर रहे हैं। ओके, वो तो अभी भी चल रहा है कि जिनका शनाख्ती कार्ड केपी का है उनका इलाज पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। वो कह रहे थे कि सिंध में, तो वो तो सिंध तो वहाँ पर इधर पीपल पार्टी की हुकूमत थी, हमारी नहीं थी, और हेल्थ तो है वो प्रोविंशियल चैप्टर है, तो उन्होंने अच्छा वहाँ पर यही तो हम कह रहे हैं, यही रोना तो हम रो रहे हैं कि आप जब बंद कब्रों के फैसले करेंगे और वहाँ पर जो है ये डिसाइड होगा कि दहशतगर्दों को दोबारा हम आबाद करेंगे, और उसमें जो है आप वहाँ के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेंगे, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लेंगे, तो जब टेररिस्ट आएंगे तो वो दहशतगर्दी फैलाएंगे, वो तो आप पर जो है पुल नहीं बरसाएंगे, वो तो दहशतगर्दी फैलाएंगे। तो जो हल है वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। 15 नुकाती एजेंडा जो तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने साइन किया हुआ है उसमें भी हल है, और ये तकरीबन मैं कोई 50 दफ़ा से ज़्यादा ये बोल चुका हूँ। आफरीदी साहब, मेरा नाम नासिर खड्डा के और अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है। आप सूबों की तरक्की की बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि सिंध और केपीके के दरमियान किन सेक्टर पर कोऑपरेशन हो सकता है? जनाब, सबसे पहले तो जमहूरियत पे हो उसके बाद आगे देखेंगे। सीएम साहब ने आगे भी जाना है, लास्ट 2 क्वेश्चन कर लें। मदर साहब लास्ट 2 क्वेश्चन है, खत्म करना है। सुहेल साहब, ये बताइए कि ज़ाहिर है टेररिज्म पे आप बहुत बोल चुके हैं, यहाँ भी सवालात भी, अगर प्राइम मिनिस्टर एक्सक्लूसिवली टेररिज्म के हवाले से आपको बातचीत की दावत दें, तो क्या आप उनसे बातचीत करेंगे, इस हवाले से जाएंगे या उनको इनवाइट करेंगे? 100%। दूसरे ये कि आपके नज़दीक, क्योंकि ज़ाहिर है आप जिस सूबे में रहते हैं और 17 साल से, बल्कि मैं तो कहूँगा 40 साल से वो सूबा दहशतगर्दी के निशाने पर है, आपके नज़दीक एक तो बातचीत कहते हैं, तो बातचीत की जाए तो किन से की जाए कि जिसकी वजह से अमन आ सके? और अगर बातचीत उनसे, तो जाहिर है आपने अभी खुद ही TTP वगैरह के हवाले से आपका एक मौक़िफ़ है, तो आपके नज़दीक टेररिज्म ख़त्म करने का तरीक़ा क्या है, और केपी गवर्नमेंट के हवाले से या किसी आपके नज़दीक उसका हल क्या है और किस तरीके से निकल सकता है? अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि मतलब अगर वफाकी हुकूमत इस हवाले से मुझे बुलाती है तो मैं जाऊँगा कि नहीं, मैंने कहा 100% मैं जाऊँगा। मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? क्योंकि दहशतगर्दी से मेरा सूबा बहुत अफेक्ट हो रहा है। वहाँ पर जो हमने तरक्याती काम किया था, वहाँ जो लोगों को हमने रिलीफ दी थी 2018 से 22 तक 23 तक, वो सब अभी रिवर्स हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया गया था। इसका हल ही यही है कि तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी हैं, ये तमाम मिल बैठकर एक फैसला करें
जो भी फैसला करे उसमें हमारा इनपुट हो तो इंशाअल्लाह ताला वो मुअस्सर होगी। और उसके जो है मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उससे ही मुस्तकिल और पायदार अमन पॉसिबल है, उसके अलावा जो है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, रिजवान आमिर, समा टीवी से। अच्छा ये बताए, ये 9 मई किसने किया था, पहला सवाल। और जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। अच्छा, और दूसरे ये कि आपने कहा कि मुज़ाकरात उनसे किए जाते हैं जिनके पास इख्तियार होता है, तो आपको और पूरे पाकिस्तान को पता है कि इख्तियार किसके पास है। तो वो कहते हैं कि अगर 9 मई के वाक़यात पे जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, तो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? 9 मई किसने किया था? दूसरे 26वीं तरमीम के बाद जो अदालती नया निज़ाम स्ट्रक्चर तश्कील पाया है, उसके बाद आप समझते हैं कि इमरान खान को इन अदालतों से इंसाफ मिल सकेगा? और इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो इस शहर में एक रात भी कभी नहीं रुके, उससे पता चलता है कि उनकी क्या तरजीह थी कराची के हवाले से जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अच्छा अफरीदी साहब की सॉरी, मेरा नाम शब्बीर लाशारी है। आखिरी वाला मैंने नहीं सुना। अच्छा सवाल नहीं समझ सकते? नहीं, आखिरी वाला मैंने सुना नहीं। वो आखिरी में ये कह रहा था कि इमरान खान जब वजीर आजम थे ना, तो जब वो आते थे जिस फ्लाइट से सुबह, तो उसी रात को यहाँ से चले जाते थे, एक रात कभी कराची में नहीं रुके, जबकि इस शहर ने उन्हें सबसे बड़ा मैंडेट दिया था। अच्छा, सबसे पहले तो वो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और बहरहाल अभी वो पूरे पाकिस्तान में जहां रात गुजारे उसकी मर्जी है यार, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल आपका ये गिला जो है इस दफा इंशाल्लाह वो जल्द वज़ीर आज़म आने वाले हैं अवामी मैंडेट के साथ, तो मैं सुनाऊंगा कि जो है यहाँ पर एक रात आप जरूर गुजारें, क्योंकि सिंध वाले जो है वो गिला कर रहे थे। अच्छा सुहेल साहब, आपने जो बातें कर रहे हैं इदारों के इख्तियारात की, तो सबसे ज़्यादा इख्तियारात जो है ना आपके हुकूमत में, दौरे हुकूमत में उन इदारों को दिए गए, उन इदारों को ला के मुख्तलिफ जगहों पर बिठाया गया। दूसरा, आपने कई सहाफ़ियों के नाम लिए, तो खान साहब एक दौर में कहते थे कि अगर मेरे दौर में कोई बंदा उठा तो मैं उसे रिज़ाइन कर दूंगा, लेकिन हमने देखा कि मोतिल्ला जान भी उठे और दीगर उठे, और फवाद चौधरी ने तो ये तक कह दिया था कि मीडिया को बंद कर देना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब आप लोगों को पब्लिकली मान लेना चाहिए कि हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, हम उस पर नादिम हैं हमें, और क्या गारंटी है कि ये सब दोबारा अगर आपको हुकूमत मिलती है तो दोबारा उन इदारों को आप अब्बू नहीं कहेंगे, आप उन इदारों को और मीडिया पे इस तरह पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मेरी माफ़ी की तब कोई हैसियत ही नहीं है जब मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब बोलता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। वो ऑलरेडी कमिट कर चुका है, और जो मैं आता हूँ आपकी सवाल की तरफ, जहाँ पर गलतियां हुई हैं उस पर इमरान खान साहब खुद जो है वो कह चुके हैं कि यहाँ पर मुझसे गलतियां हुई हैं, और ये जो है लीडर की निशानी होती है कि वो सुहेल साहब, दूसरी सुहेल साहब मेरा नाम, अच्छा सुहेल साहब, ये आपने कहा कि यहाँ पर जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी ने मुझे प्रोटोकॉल दिया, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने। क्या आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कोई मसला है आपका कि देखते हैं आसिफ जरदारी क्या करता है? ये पार्टी तो आसिफ जरदारी और बिलावल की है, क्या कहेंगे? नहीं, ये पार्टी तो जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की है। सुहेल साहब एनएफसी साहब की नहीं है। सुहेल साहब आपने एनएफसी की बात की,